الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا رویفہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے یہ درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس درود کو یاد کر لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے روز قیامت ہم گناہ گاروں کو رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اس کے علاوہ درود پاک کے بے شمار فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، اور مجھ پر درود پاک پڑھ، پھر اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھا، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ دعا کے اول و آخر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کرے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 318 صفحات پر مشتمل کتاب فضائل دعا صفحہ نمبر 68 پر والد اعلیٰ حضرت رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان دعا کے آداب بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اول و آخر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل و صحاب پر درود بھیجے کہ درود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور پروردگار کریم اس سے برتر کے اول آخر کو قبول فرمائے اور وسط یعنی درمیان کو رد کر دے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی دعا زمین و آسمان کے درمیان روکی جاتی ہے جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے بلند نہیں ہو پاتی۔ اس کے حاشیے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ ابو الشیخ سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے راوی حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی دعا اللہ تعالی سے حجاب میں ہے جب تک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود نہ بھیجا جائے۔ اے عزیز، دعا طائر ہے اور درود شاہ پر۔ طائر بے پر کیا اڑ سکتا ہے،
پرندے کے بازو کا سب سے جو بڑا پر کے جس کے بغیر کوئی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا اسے شہپر کہتے ہیں۔ یعنی دعا ایک پرندہ اور درود پاک اس کے شہپر کی مانند ہے، لہٰذا ایسا پرندہ جس کا شہپر ہی نہ ہو وہ کیا اڑے گا؟ ایسے ہی وہ دعا جو درود پاک سے خالی ہو کیوں کر مقبول ہو سکتی ہے؟ لہٰذا ہمیں بھی اپنی دعا کی ابتدا و انتہا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہماری دعائیں بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضری دے کر درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن وہب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا تو حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہر دن 70,000 فرشتے اترتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب شام پاتے ہیں تو وہ چڑھ جاتے ہیں اور ان کی مثل دوسرے فرشتے اترتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین کھلے گی تو حضور 70,000 فرشتوں میں نکلیں گے جو حضور کو پہنچائیں گے۔ اس روایت کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان ارشاد فرماتے ہیں، خیال رہے کہ ہمیشہ سارے ہی فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر یہ 70,000 فرشتے وہ ہیں جن کو عمر میں ایک بار حاضری دربار کی اجازت ہوتی ہے۔ یہ حضرات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل کرنے کو حاضری دیتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک بار حاضری دے جاتا ہے اسے دوبارہ حاضری کا شرف نہیں ملتا، ساری عمر میں صرف چند گھنٹے یعنی آدھے دن کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ یزفون بنا ہے زفون سے اور زفون کے معنی ہے محبوب کو محبوب تک پہنچانا، اسی سے زفاف یعنی رخصتی کے اس میں دلہا کو دلہن کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے، یعنی قیامت کے دن اس دن کی ڈیوٹی والے فرشتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دلہا کی طرح اپنے جھرمٹ میں لے کر رب تعالیٰ تک پہنچائیں گے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن حدائق بخشش شریف میں اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ آٹھوں پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، تڑپا کریں بدل کے پھر آنا کہاں نصیب، بے حکم کب مجال پرندے کو پر کی ہے، اے وائے بے کسی تمنا کہ اب امید دن کو نہ شام کی ہے نہ شب کو سحر کی ہے، یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے اور بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، معصوموں کو تو عمر میں صرف ایک بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دن ہو یا رات ہمیں اپنے محسن غم گسار آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہیے، اس میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ یوں بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بطن سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دنیائے آب و گل میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، ربی حب لی امتی، یعنی پروردگار میری امت میرے حوالے فرما۔ امام زرقانی قدس سرہ الربانی نقل فرماتے ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انگلیوں کو اس طرح اٹھائے ہوئے تھے جیسے کوئی گریہ و زاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جبریل علیہ السلام نے مجھے سوتے میں خبر دی کہ میرا رب قیامت کے دن میری ساری امت کا معاملہ میرے سپرد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ اسی طرح رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر روانگی کے وقت امت کے عاصیوں کو یاد فرما کر آپ دیدہ ہو گئے۔ دیدار جمال خداوندی عز و جل اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گناہگاران امت کو یاد فرمایا۔ عمر بھر وقتاً فوقتاً گناہگاران امت کے لیے غمگین رہے۔ جب قبر شریف میں اتارا، لب جاں بخش کو جنبش بخشی۔ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نے کان لگا کر سنا، آہستہ آہستہ امتی، میری امت فرماتے تھے۔ قیامت میں بھی انہی کے دامن میں پناہ ملے گی۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، یعنی آج مجھے اپنی فکر ہے، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، سنو گے۔ اور اس غم خوار امت کے لب پر یا ربی امتی امتی، اے رب میری امت کو بخش دے کا شور ہوگا۔ لہٰذا محبت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غم خوار امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنی گناہگار امت کی بخشش کے لیے اپنے رب کے حضور التجائیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ یعنی یقیناً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکریہ ادا کر سکیں؟ بس اتنا ہی کریں کہ ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں، یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کریں، جیسے فقراء سخی داتا کو دعائیں دیتے ہیں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ جو خوش نصیب لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کو وظیفہ بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں، زندگی بھر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و محبت کا درس دیتے ہیں اور لوگوں کو عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیتے ہیں، جب وہ اہل درود اور اہل محبت اس دنیا فانی سے عالم جاودانی کی طرف سفر کرتے ہیں تو ان پر کیسا کرم ہوتا ہے، آئیے اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ محمد بن سلیمان الجزولی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے درود شریف کی بہت ہی جامع کتاب بنام دلائل الخیرات لکھی ہے، جو بہت ہی مشہور اور اہل محبت میں کافی مقبول ہے۔ چنانچہ صاحب مطالع المسرات کو لکھتے ہیں، یہی وہ حضرت شیخ جزولی ہیں جن کے متعلق یہ بات پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ آپ کی قبر انور سے کستوری یعنی مشک کی خوشبو مہکتی تھی، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی زندگی میں درود پاک بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وصال کے 77 سال کے بعد آپ کے جسد مبارک کو مقام سوز سے مراکش
منتقل کرنے کے لیے قبر سے نکالا گیا تو آپ کا کفن مبارک بھی بوسیدہ نہ ہوا تھا۔ آپ کا جسم مبارک بالکل صحیح و سالم تھا۔ وصال سے قبل آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے داڑھی مبارک کا خط بنوایا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آج ہی خط بنوا کر لیٹے ہیں، بلکہ کسی نے امتحاناً آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رخسار مبارک کو انگلی رکھ کر دبایا، جب انگلی اٹھائی تو اس جگہ سے خون ہٹ گیا اور وہ جگہ سفید ہو گئی جیسے زندوں کا ہوتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ جگہ سرخ ہو گئی، یعنی جس طرح زندوں کے جسم میں خون رواں ہوتا ہے اور دبانے سے یوں ہی ہوتا ہے، اور یہ ساری بہاریں درود پاک کی کثرت کی برکت سے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فضول و بیکار باتوں کی عادت چھڑا کر اپنی زبان کو ذکر و درود، تلاوت و نعت و دیگر اچھی باتوں کا عادی بنانے کے لیے ہر دم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ رہیے۔ اپنے اپنے شہروں میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماعات میں اول تا آخر شرکت کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ ہر اسلامی بھائی اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ الحمدللہ عز و جل، عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی بڑی برکتیں ہیں۔ بے شمار افراد جو گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے تھے، مدنی قافلے کی برکت سے تائب ہو کر پابند صلاۃ و سنت بن گئے ہیں۔ چنانچہ سردار آباد فیصل آباد میں مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے قبل میں بگڑے ہوئے کردار کا مالک تھا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی جیسے گناہ میری نوکے زبان پر رہتے اور بدنگاہی کرنا میرے روز کے معمولات میں شامل تھا۔ میں مارشل آرٹ سیکھا ہوا تھا جس کے بل بوتے پر لوگوں سے خواہ مخواہ جھگڑا مول لیتا تھا۔ ہر نئے فیشن کو اپنانا میرا وتیرہ تھا۔ نمازوں سے اس قدر دوری تھی کہ مجھے یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کس نماز کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں۔ آخرکار عیسیاں کے دن ختم ہوئے، رحمت کا در کھلا اور میری قسمت یوں چمکی کہ میری ملاقات اپنے ایک دوست سے ہوئی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے تھے۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی دعوت دی۔ دوست کی بات نہ ٹال سکا اور ہاتھوں ہاتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں کا مسافر بن گیا۔ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے مجھے مقصد حیات معلوم ہوا تو اپنے گناہوں پر ندامت ہونے لگی کہ زندگی کا طویل حصہ میں نے اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزار دیا۔ میری آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ چکا تھا، میری قلبی کیفیت ہی بدل گئی۔ میں جب بھی بیان سنتا میری آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو جاتے، حتیٰ کہ مدنی قافلے کی واپسی کے وقت بھی مجھ پر رکت طاری تھی۔ چند دن بعد مجھے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زیارت نصیب ہوئی۔ دیکھتے ہی ان کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔ میں ہاتھوں ہاتھ آپ دامت برکاتہم العالیہ سے مرید ہو کر عطاری ہو گیا، تمام گناہوں سے توبہ کی اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زندگی گزارنے لگا۔ یہ بیان دیتے وقت میں ڈویژن مشاورت میں مدنی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے میں مصروف ہوں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور تا دم حیات دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے کی سعادت نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔